الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس امت پر بہت سارے احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک احسان جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں احسان عظیم ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس امت پر بہت سارے احسانات کیے ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا اور اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام آیا جس کا نام ذات الجیش ہے۔ وہاں پر پانی نہیں تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم اس مقام پر پہنچے تو میرے گلے میں ایک ہار تھا جس کو میں نے اپنی بہن اسماء سے ادھار لیا تھا۔ تو وہ راستے میں میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گم ہو گیا، کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ تو اس کا تذکرہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا اور پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو رکنے کو کہا۔ ان میں سے 2 صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ہار ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ وہ دونوں صحابہ ہار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور اللہ کی شان دیکھیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محسوس کیا کہ اگلی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے امی عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اسی طرح یہاں پڑاؤ ڈال کر ڈھونڈتے رہیں گے تو ہماری نماز نکل جائے گی، کیونکہ اس جگہ میں پانی نہیں تھا وضو کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کے پاس آ کر صحابہ نے کہا کہ دیکھو آپ کی بیٹی کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر چکا ہے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اسی کی بنا پر یہاں ہم پڑاؤ ڈالے ہیں اور اگلی نماز کا وقت قریب ہے نکلنے کے۔ تو اگر ہم اسی طرح یہاں ڈھونڈتے ہوئے رکیں گے تو ہماری نماز نکل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب کو اس بات پر غصہ آیا اور سیدھا میرے خیمے کے اندر آ کر پہنچ گئے، چونکہ میرے گود میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
میری بیٹی کے گود میں آرام کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آہستہ آواز میں ڈانٹنے لگے کہ عائشہ، تمہاری وجہ سے پورا کا پورا قافلے کو رکنا پڑا، اور تمہاری ہار ٹوٹ کر گرنے کے وجہ سے تمام صحابہ پریشان ہیں، تم ایسی بے موقع بات کیوں کرتے ہو؟ غصے میں ڈانٹا۔ آہستہ اندازے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب میرے قریب پہنچ کر میرے اس بازو پہ زور سے چٹکی ماری، جیسے ماں غصے میں اپنے بچے کو چٹکی مارتی ہے۔ مجھے اس کی تکلیف زیادہ محسوس ہوئی، لیکن میں نے اس کی تکلیف کو برداشت کیا، ان کے ڈانٹنے کو بھی برداشت کیا، کیونکہ میرے گود میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں تکلیف برداشت نہیں کروں گی، میں اس تکلیف پر آواز کروں گی، اف کہوں گی، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے ڈانٹ کر چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اس برداشت کرنے پر، ڈانٹ کو برداشت کرنے پر، چٹکی کو برداشت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً میری مدد فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، تیمم کی آیت کو نازل فرما کر اللہ نے پوری امت کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کے مارے جھومتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ خوشی کے مارے جھومتے ہوئے، مسکراتے ہوئے میرے خیمے کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عائشہ تو کتنی خوش قسمت عورت ہے جی تیری وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے مسائل کو بیان فرمایا، پوری امت کے مسئلے کا حل بتایا۔ اگر جہاں کوئی پانی موجود نہیں ہے وہاں تیمم کا اللہ نے حکم دیا، یہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار نہ ٹوٹتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ نہ ڈالتے تو کبھی تیمم کا مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بہت بڑا احسان ہے امت کے لیے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کے مسائل کو حل کر دیا۔ اگر اللہ ان کی وجہ سے حل نہ فرماتا تو آج ہم لوگ کتنی دشواری میں پڑتے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں ہم وضو نہیں کر سکتے تھے، نماز پڑھ نہیں سکتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت ہے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے مسلمانوں کو، پوری کائنات کے مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل فرمایا۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے امت پر احسانات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، ان کے آل پر، ان کے اولاد پر، ان کے تمام خاندان پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے، ان کے احسانات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ جب ایک عورت جب اللہ کے دربار میں یوں مقبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ امت کے تمام مسائل کو اس کے ذریعے سے حل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔